محبوب مقبول اور پسندیدہ عمل ہے، جو عمل اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جو عمل گھرانہ اہل بیت اطہار کا وطیرہ ہے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے اور اولیاء کرام کا مشرب ہے، جس عمل کا ثواب بے حد و بے حساب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے اجداد کے طریق پر یہ قول مبارک کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ناظرین اہم ترین خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، کہ جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اور سیر کر کے پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے، اور اس میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیانی فاصلہ 500 میل کی مسافت پر ہے۔ جبکہ کھانا نہ کھلانا ناظرین اور اس میں بخل کرنا، باوجود ضرورت کے اس میں تنگی کرنا یا کھلانے کا مزاج ہی نہ ہونا، کہا جاتا ہے کہ یہ اہل جہنم کے اوصاف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ بہت پریسائز، بڑا چھوٹا سا ناظرین سوال تھا۔ اب جواب سنیے میرے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، یعنی ظاہر سب نہیں جانا ہے نا، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل مکمل طور پہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جتنے بھی اعمال کا یوں کہہ لیجیے سلسلہ ہے اس کے چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مگر 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، دوسری بات یعنی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسری بات ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے۔ ان 3 قسم کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین ایصال ثواب چاہے مالی عبادت کے ذریعے سے ہو، جیسے صدقات و خیرات کرنا یا مسکین و حاجت مندوں کو کھانا کھلانا پلانا یا ان کو پہنانا یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یا بدنی عبادت ہو جیسے نوافل ہیں نماز میں، یعنی روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اعتکاف وغیرہ، یا طواف، نفل حج وغیرہ، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، یا ایسے اعمال کے ذریعے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے اور اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے کنواں کھدوانا، نہر کھدوانا، آج کل تو بورنگز وغیرہ کا زمانہ ہے، یا پل بنوانا، مسافر خانہ بنوانا، پھلدار سایہ دار درخت بنوانا، مسجد کا تعمیر کروانا، قرآن مجید کو تلاوت کے لیے باقاعدہ وقف کر دینا، یا اولاد کو دینی تعلیم وغیرہ دلوانا، ان سب چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس سے میت کو خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا ان اعمال کا ثواب ان مردوں تک پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے جب اسے کھجور کا طبق ہدیہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کمال ایک روایت ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے، اب ذرا ویژولائز کیجئے گا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جس کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مطلب وہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے ان کے، اب وہ گلاسز ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح بات کرے، پہلی بات جو اچھی طرح بات کرے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز تہجد پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ آئیے آج